مک جاوے زہرا پاک دی چوکھٹ تے جڑا مانگت بن کے آوے اونوں سہارا۔ علامہ حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ کچھ بندے بچے جو ہیں وہ راستے میں چندہ مانگنے کے لیے کھڑے تھے۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا تو ڈرائیور نے انہیں نظر انداز کیا، گاڑی آگے لے گیا۔ حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ڈرائیور کو فرمایا پیچھے کرو، گاڑی پیچھے کی۔ غالباً قاری محمد حنیف صاحب اور قاری نور حسن چشتی صاحب یہ ساتھ تھے، تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ پیسے نکالے اور بچوں کو دیے۔ اب وہ قاری صاحبان یہ تبصرہ کرتے ہیں، حضور یہ تو بچے ہیں، انہوں نے کون سا بازار سجانا ہے، انہوں نے تو پیسے کھا جانے ہیں۔ حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے پیارے مصطفیٰ کریم کا صدقہ کھا رہی ہے، یہ بچے کھا جائیں گے تو کیا کمی آ جائے گی؟ کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر، رسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہے دینے والا سچا ہمارا نبی۔ ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہی ہے، تو خلق کے جو 360 گوشے ہیں، صورتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ جس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ صحابت۔ صحیح بنیے، صحابت والا یقیناً اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے صحیح ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خلق صرف یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو آپ کر دیں، نہیں، شرم و حیا میں کمال نظر آنا چاہیے، عدل و انصاف میں کمال نظر آنا چاہیے، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک ہونے چاہیے، گھر میں آپ کا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا حضرت مولانا محمد شفیق چشتی صاحب کے گھر میں جب میں حاضر ہوا، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں وہاں موجود ہیں، جمع غفیر تھا۔ آج اگر کوئی عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے نا، اگر بیوی کے ساتھ کسی کام میں مدد کر دینا، لوگ کہتے ہیں یہ زن مرید ہو گیا ہے۔ یہ زن مرید نہیں، اسلام کی کیا تعلیمات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ بتائیے، تاکہ ان چیزوں کو ہم اختیار کریں، دین و دنیا کی کامیابیاں حاصل کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، کام کاج کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اگر کھانا پکا رہی ہیں، کھانے میں مدد ہے، اگر کوئی صفائی ہو رہی ہے، صفائی میں مدد۔ یہ وہ ہستی کام کر رہی ہے جس کے صدقے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، جو امام الانبیاء ہے، وہ ہستی کہ جن کے متعلق رب نے یہ فرمایا، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا ہے۔ یہ زمین و زمان، مکین و مکان جن کے لیے بنائے گئے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے جن کے صدقے میں مارج وجود میں آیا، ان سے بڑا کوئی تاجدار نہیں۔ اللہ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ انبیاء کے وہ تاجدار، ان کی یہ شان، ان کی یہ عظمت، اور گھر میں ماشاءاللہ ان کا برتاؤ کیسے ہے۔ آئیے آج یہ اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہمیں مدد کرنا ہوگی، ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ پھر دیکھیں معاشرے میں کس قدر برکتیں آتی ہیں،
پھر دیکھیں کیسی بہاریں آتی ہے۔ اور اگر آپ کا تعلق عدل و انصاف کے ساتھ ہے، آپ کے پاس کوئی انصاف والا سائل حاضر ہوا، ایسا عدل و انصاف کرو جیسے پیارے مصطفیٰ کریم نے ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عدل و انصاف کرتے تھے؟ عدل و انصاف کا بھی تعلق اچھی اخلاق کے ساتھ ہے۔ کیسے عدل و انصاف کرتے تھے؟ قبیلہ قریش کی ایک عورت چوری کر ڈالتی ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا، اگر کوئی امیر کوئی بڑا چوری کرتا، جرم کرتا، اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اب سفارش کے لیے تلاش شروع ہوئی کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرے۔ حضرت اسامہ بن زید کا قرہ نکلا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب ہیں، یہ سفارش کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید تیار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عورت نے جو چوری کر دی ہے، یا رسول اللہ، اس کو کوئی رعایت مل سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ تم سے پہلی قومی اس لیے ہلاک ہوئی کہ جب ان میں کوئی معزز جرم کرتا اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب جرم کرتا اسے سزا دی جاتی۔ فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ پھر کیا ہوا؟ اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا جس نے چوری کی تھی۔ یہ ہے اسلام۔ آج اگر اسلام کی سزاؤں پہ عمل شروع ہو جائے، بہار آ جائے، لیکن ہم عدل و انصاف نہیں کرتے۔ آج عدالتیں بک رہی ہیں، آج وکلاء بک رہے ہیں، آج معاشرے میں انصاف بک رہا ہے۔ لوگ انصاف کو لیتے نہیں، انصاف کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، یہ عام جملہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے جج خرید لیا ہے۔ آج عدالتوں میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا۔ اور پھر غازی ممتاز حسین قادری کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، وہ غازی ممتاز حسین قادری جس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے اس ظالم کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا، جس نے 295 جو قانون جو ناموس رسالت کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو کالا قانون جس نے کہا تھا، اس قانون کی بے حرمتی کی، ان اسلامی سزاؤں کی بے حرمتی کی، وہ اسی بات کا حقدار تھا کہ اسے سزا ملتی۔ لیکن عدالتوں نے کیا کیا؟ کہاں عدل و انصاف؟ اس عاشق کو، اس غازی کو جو ملت اسلامیہ کا ہیرو ہے، اسے سزا ہو گئی۔ اللہ کرے کہ وہ سزا ان کی ختم ہو، وہ غازی ممتاز حسین قادری جلد جو ہے وہ جیل سے باہر آئے۔ تو آج کوئی کسی زمین کا مقدمہ ہے یا کسی کو مکان کا مقدمہ ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں، لوگ انصاف کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آئیے میرے آقا کریم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، میرے آقا کریم کے اخلاق عظیمہ کا مطالعہ کیجئے۔ ایسا عدل و انصاف کیا کہ پھر معاشرے میں ایسی بہار آئی کہ ہر طرف امن ہی امن ہے، ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ اور پھر